السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصہ کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا ہے توحید۔ 9 نکات ہیں جس صورت میں سے قرآن کے 3 بنیادی موضوع ہیں جن پہ قرآن نے بات کی ہے، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور مکہ کے 13 سال جتنی صورتیں آئی ہیں، جو کچھ ہے اس میں یہ 3 ہی موضوع ہے۔ احکام مدینہ میں جا کر آئے کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو ساری بات کے اوپر توحید۔ اور یہ توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 جو موضوع ہیں، اسی لیے رسالت کس لیے آئی؟ توحید بتانے کے لیے۔ اور آخرت کیا ہے؟ جو توحید مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا اور اس کا اچھا کام نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ تو آخرت بھی اس کے اجر و سزا کے لیے۔ تو بنیادی طور پہ ایک ہی موضوع توحید، ایک اللہ ہے۔ اللہ بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہے، نبی بھی بھیجے، قرآن بھی بھیجا، اللہ کو پہچانو، اللہ کی قدر کرو جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی کام میں، کسی درجے میں، کسی وقت، کسی سلسلے میں کچھ بھی ہو شریک نہیں کرنا، کچھ اللہ کے جو اختیار میں، تصرفات میں، ذات میں، کسی طرح سے۔ تو یہی کچھ اس میں آ رہا ہے۔ 89 میں پہلی بات ہے، 99 میں غیر اللہ کا اختیار تسلیم کرنا دھوکہ ہے، جادو ہے۔ تو جب مانتے ہو سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے، تو پھر جو بھی غیر اللہ ہے، اللہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ جو بھی غیر اللہ وہ خالق تو نہیں ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں نا، سب مخلوق ہو، نبی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، کتنا بڑے سے بڑا ہو، لیکن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو مخلوق اور خالق برابر نہیں۔ تو جب کسی بھی درجے میں مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیں تو کیا ہے؟ یہ تسخرون، یہ جادو میں پھنسا ہوا انسان، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہے 90 میں، توحید سچی بات ہے اور شرک مکمل جھوٹ ہے۔ ایک ہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ ایک اللہ ہی حق ہے، ایک اللہ کا ہونا، اسی کی صفات، اسی کی ساری ذات، وہی قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، وہی رب ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی الہ ہے، اسی کا سارا کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے، سب افطرا ہے، سب کڑالوجی ہے، سب مرضی کی چیزیں ہیں، سب۔ پھر تیسرا جی 91 میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا ہے۔ تو یہ بھی انسان نے اپنی خواہاں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ بس یہ جس کو بڑھاتے ہیں انسان، پہلے مانتے نہیں تھے، جب وقت تھا حضرت عیسیٰ موجود تھے تو ان کو نبی تک نہیں ماننا، ان پہ الزامات لائے، بہتان لگائے اور ان کو صلیب تک لے گئے۔ وہ تو اللہ نے اٹھا لیا، لیکن وہ اپنی طرف سے صلیب پر لے گئے، اور جب بعد میں جب مانا ان کو تو پھر سیدھا ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور پھر چوتھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ قانون میں دیکھیں، اللہ نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ اس کا، نہ مکانہ معفو من الہ، اور کوئی اس کے ساتھ دوسرا الہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر کوئی اور معبود ہوتا تو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہوتا ہے، تو اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے، بعض ایک دوسرے میں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے پاکستان میں مسئلہ، دنیا میں اختیارات کا مسئلہ، یہ جنگیں کی ہو رہی ہیں، میں علاقہ لے لوں، میں سارا چھین لوں، وسائل میرے پاس آ جائے۔ یہ کالونی کیوں تھا؟ انگریز 200 سال ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ وسائل چھیننے کے لیے۔ افریقہ بھی گئے، امریکہ بھی گئے، ساری طرف سے وہ، باقی بھی جو کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ 100 سال میں ہو رہا ہے، یہ تیل کے لیے، باقی وسائل۔ اچھا، اللہ کہتا ہے کوئی اور ہوتا الہ جس نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو وہ اپنے لے کے اپنا جتھا بناتا اور پھر آسمان پر چڑھائی کرتا۔ تو یہ سب اور سارا پھر یہ 91 میں ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے ما یصفون، جو تم بیان کرتے ہو ان ساری باتوں سے اللہ پاک ہے۔ تو پھر چھٹا نکتہ یہ 91 میں ہی، دوسرے معبود ایک دوسرے پر حملہ کر کے اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے کیا جی آرمی کا اختیار ہے، چیف آف آرمی کا، صدر کا ہے، اس کا۔ ہمارے آئین میں دیکھ لیں، 71 میں ترقی اسمبلی نے بنایا تھا، 73 میں، اس میں آج تک کتنی امینڈمنٹ، 26ویں امینڈمنٹ ہو گئی ہے۔ اختیار کا رونا ہے، جس کو دیے اختیار وہی چوڑا ہو گیا۔ پھر دوسرے نے کسی نے اختیار، کبھی 8ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے، کبھی 18ویں آ رہی ہے، کبھی 26ویں آ رہی ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر ایک صرف اختیار کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اختیار ہوتا تو پھر کچھ نہ کچھ کرتے۔ اور اس لیے 7واں، اللہ تعالیٰ تمام خود ساختہ باتوں شرک سے مکمل پاک ہے۔ سبحان اللہ ہے، پاک ہے اس سے جو بھی بیان کرتے ہو، جہاں بھی یہ توحید کی پچر لگاتے ہو، یا کوئی پینچر لگاتے ہو، کوئی سوئی بھی لگاتے ہو، اللہ ان سب سے پاک ہے، اور پھر بھگتو گے اس سارے کو، جو کرتے ہو اس کو بھگتو گے۔ اور پھر 92 میں کوئی اور معبود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتا۔ عالم الغیب و شہادت، اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور سامنے کا بھی۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا تو اللہ کو تو پتا ہے نا، غیب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پہلے، کوئی بعد میں، کوئی اول میں، کوئی ازل میں، کوئی آخر میں، کہیں بھی
ان کے زمین پر نہیں، کسی آسمان پر، کسی اور سیارے پر ہوتا تو اللہ اس کو جانتا۔ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ برتر ہے ما یشرکون، جو تم شریک کرتے ہو۔ اور یہ سمجھے اکثر لوگ اس میں زوم میں ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ کسی بھی بندے کو، کسی بھی مخلوق کو خالق کے برابر کسی بھی کام میں سمجھنا کہ یہ وہ کام کر سکتا ہے جو خالق کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور 92 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے 83 شریکوں سے بہت اعلیٰ اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برتر ہے۔ فتعالیٰ، اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ، برتر، اوپر، مطلب یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کتنا اللہ اعلیٰ ہے۔ اسی لیے دن میں کئی دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ بہت برتر ہے، اس لیے توحید کو سمجھنا ہے۔ توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ توحید، اور توحید جس کی ہے اس کے کوئی عمل میں کمی خرابی ہے تو پھر قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں توحید ہوگی انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا، لیکن جن کی توحید ہوگی، جن کے دلوں میں توحید نہیں، شرک ہے، وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔